وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ آپ کو معاویہ کے نام کے معنی پتہ ہیں؟ بھائی میں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر غور کریں. لیکن امیر معاویہ جو تھا نا اس کا نام اچھا نہیں تھا. یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے. لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں. نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں بچے کا نام ہو معاویہ تو پھر تو بقول تیرے کے بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. لیکن نبی کا بھی چچا، نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام تھا اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ نے عبداللہ کو دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا بھانجا ہے، اور نام اس کا معاویہ ہے. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جنگ صفین میں جناب علی کی فوج کا جو علمدار بنتا ہے، علم اٹھانے والا، اس کا نام بھی معاویہ. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. خانوں کی چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں. کس کا ہے؟ جواب ملتا غازی عباس کا. غازی عباس کو تو بھائی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا، پانی ہو بھلے نہ ہو. لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا. چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام ہے اس کا معاویہ. اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ. جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا. گھر والوں کو قبر پیغمبر کے، صحابی کی. پنجگور کی دھرتی 5 قبر پیغمبر کے، صحابہ کی. قلعہ دراوڑ قبر پیغمبر کے، صحابہ کی. فتح پور میلچی علاقہ 3 قبر پیغمبر کے، صحابہ کی. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ دور کس کا تھا، تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا، کون تھا جو 64 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو پھیلاتا ہے؟ اسی کو نبی کا یہ مکران بلوچستان کی دھرتی، یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی. راجہ ارمنی کو پتہ لگا کہ آخری نبی عرب کی دھرتی پر آئے تو اس نے کیا کیا؟ ساگوان کی لکڑی، زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبو میں ایک اپنے وفد کو لے کر بھیجی کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام پیغام بھی دینا اور یہ تحفے بھی پیش کر دینا. لکڑی سے یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے. لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں. وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ آپ کو معاویہ کے نام کے معنی پتہ ہیں؟ بھائی میں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر غور کریں. ساری باتیں ٹھیک ہے، چلو مان گئے. لیکن امیر معاویہ جو تھا نا اس کا نام اچھا نہیں تھا. بھائی نام کو کیا تھا؟ جن نام کے معنی اچھے نہیں تھے. جب معنی کیا ہے بھائی؟ جن نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں بچے کا نام ہو معاویہ تو پھر تو بقول تیرے کے بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام ان کا حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل کا بیٹا، نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام تھا اس کا معاویہ. تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں ہو بچہ معاویہ تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی تو نام ان کا زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا. اللہ نے عبداللہ کو دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا بھانجا ہے، اور نام اس کا معاویہ ہے. نام اس کا اگر ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ کا جس سے ہوا نکاح. یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے. حسن و حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی معاویہ. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جنگ صفین میں جناب علی کی فوج کا جو علمدار بنتا ہے، علم اٹھانے والا، اس کا نام بھی معاویہ. ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے
نہیں، لیکن جناب علی کا بیٹا نام اس کا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو عابد بیمار امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین، زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا، پانچواں امام امام باقر، امام باقر کا بیٹا چھٹا امام جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتہ، عبداللہ افتہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ۔ تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اور یہ جو مکانوں کی چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں، کس کا ہے؟ جواب ملتا غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو بھئی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا، پانی ہو بھلے نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا۔ چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام ہے اس کا معاویہ۔ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہیں، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکے وہ ستارہ پچھلے پہر میں جا کے رات کے آخری وقت میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے اور وہ رونا کرلانا منحوس آواز نکالنا شروع کر دے، اگر یہ ستاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے۔ بھونکنے والے کو معاویہ نہیں کہتے، جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے، بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اب وہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی۔ آقا مدنی کریم وضو فرماتے، پانی کون لے کر آتا؟ امیر۔ جو وضو کا اہتمام پیغمبر کے لیے کرے وہ کون؟ امیر۔ جو اللہ کے نبی کے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے وہ کون؟ امیر۔ جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ۔ جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا۔ تو اللہ کے نبی نے مجھے کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا، گھر والوں کو مرتے دم وصیت کر دوں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چلیے بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا۔ یہ ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان، اسے مکران کہتے ہیں۔ اس مکران میں 21 ہجری میں پیغمبر کا پہلا صحابی آیا، نام تو اس کا سیدنا سہل بن عدی۔ آج بھی جامپور ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا آگے داجل نوشہرہ ہڑن شریف جا کے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی قبر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی۔ اور یہ بعد میں 44 ہجری میں یہ پورا سندھ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ اسی کو پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے گا، ہم پشاور سے چلیں تو قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی۔ سنان بن مسلمہ قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی کی۔ بنو کی دھرتی قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ وادی سنسا کسر ضلع خوشاب تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ جھنگ کی دھرتی موڑ ملوانا صوفی ٹیکسٹائل مل کے سامنے قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ لیا کی دھرتی پیر جگی دربار کے بالکل سامنے رکھ صحابہ قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ موجودہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ بھارتی تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ کوٹ مٹھن کی دھرتی سیدنا ابراہیم قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ اور بھائی سکھر کی دھرتی سیدنا ابی نجی، ماہ جوہنی اور جناب سیدنا عمر بن ابسہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ کہنے والے کہے کہ کچا قلعہ حیدرآباد قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ نورتھ کوٹ کا علاقہ جابر بن طلحہ تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ پنجگور کی دھرتی 5 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ قلعہ دراوڑ قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ فتح پور میلچی علاقہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ دور کس کا تھا، تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا، کون تھا جو 64 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو پھیلاتا ہے؟ اسی کو نبی کا سالہ، نبی کا صحابی امیر معاویہ کہتے ہیں۔ یہ مکران بلوچستان کی دھرتی، یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔
راجہ ارمنی کو پتہ لگا کہ آخری نبی عرب کی دھرتی پر آئے تو اس نے کیا کیا، ساگوان کی لکڑی، زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبوئیں ایک اپنے وفد کو لے کر بھیجی کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام پیغام بھی دینا اور یہ تحفے بھی پیش کر دینا۔ لکڑی سے اللہ کے نبی نے چارپائی بنوائی، امام الانبیاء آرام فرماتے اسی چارپائی پر۔ زنجبیل یعنی ادرک کھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ تو رسول خدا کی اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھا اللہ کے نبی کا، ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، اور وہ چارپائی 6000 درہم کی اس دور میں امیر معاویہ نے خریدی، ملک شام لے گئے اور گھر والوں سے کہا سنو اگر میں مر جاؤں، میت میری ہو، چارپائی نبی کی ہو، کفن میرا ہو، لباس نبی کا ہو، ہونٹ میرے ہو، بال نبی کے ہو، ناخن میرے، آنکھیں میری ہو تو ناخن رسول خدا کے ہوں۔ اللہ کے دربار میں اس وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کون گیا؟ جیسے پیغمبر کا سالہ نبی کا صحابی گیا، وہ سید امیر معاویہ۔